یہ ہماری تاریخ ہے. یہاں ٹیمپلز بھی، چرچز بھی شاہ جہان کے وقت کی یہ بارادری ہے. میرے خیال سے مال روڈ کی پرانی ترین اگر کوئی عمارت جگہ ہے تو وہ یہ ہے. اب پورے اندرون لاہور میں نیو سیوریج، نیو ڈرینیج اینڈ برنگنگ ڈاؤن دی ڈینگلنگ وائرز انڈر گراؤنڈ. تجاوزات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم کی جا رہی ہیں اور لاہور کا جو تاریخی ورثہ ہے، جو ثقافت ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے جو وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اوپر والی مارکیٹس ختم ہو کر پھر ایک گارڈن کی صورت میں آ جائیں گی. پرانا کلونیل لاہور ہے، یعنی جو برٹش زمانے کا مال روڈ، انارکلی، نیلا گنبد، یہ علاقے، ان ساروں کو بھی بحال کیا جائے. السلام علیکم، میں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. پچھلے چند ماہ سے لاہور میں خاص طور پر جو اندرون شہر ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجاوزات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم کی جا رہی ہیں اور لاہور کا جو تاریخی ورثہ ہے، جو ثقافت ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے جو وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. خاص طور پر ہم نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا کہ نیلا گنبد، جس کا صرف لوگوں نے نام سنا تھا، آج وہ اوریجنل شکل میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی آ رہا ہے. اس کلچر کو، اس ثقافت کو بحال کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان کی سرپرستی میں ایک اتھارٹی قائم کی گئی ہے جسے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول کا نام دیا گیا ہے. اس کے سیکرٹری کامران لشاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ساری تفصیل جانتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس اتھارٹی کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، کیا ہم کرنا چاہتے ہیں لاہور کے ساتھ؟ پہلے ایک وضاحت کر دوں، یہ اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی تو ایک ڈپارٹمنٹ کی صورت ہوتی ہے. یہ ایک کمیٹی ہے جس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اور اس کے روئے رواں آف کورس گورنمنٹ آف پنجاب ہے، مریم نواز صاحبہ، اور سینئر منسٹر بھی، اور باقی ڈپارٹمنٹس WCLA اور ٹیپا، LDA وغیرہ. تو یہ ایک ویژن ڈیولپ ہوا حکومت پنجاب کا. میاں صاحب جو کہ لاہور سے بے تحاشا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، پرانے لاہور سے خاص طور پر، تو وہ مل کر بیٹھ کر یہ طے ہوا کہ اندرون لاہور تو کام پہلے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اب ان کو بہت بڑے پیمانے پہ لے جایا جائے اور ساتھ جو پرانا کلونیل لاہور ہے، یعنی جو برٹش زمانے کا مال روڈ، انارکلی، نیلا گنبد، یہ علاقے، ان ساروں کو بھی بحال کیا جائے. یہ ایک منصوبہ ہے جس کے لیے حکومت نے اس سال بہت سارا جو فنڈز ہیں وہ مختص کیے ہیں. اباؤٹ 35 بلین روپیز have been allocated، اور اس میں 5-6 جگہوں پر انڈر گراؤنڈ پارکنگ آ رہی ہے. پھر وہ جو فصیل پرانی تھی جس کے نام پر والڈ سٹی ہے، وہ 7 کلومیٹر کی، وہ 28 فٹ اونچی، وہ واپس آ رہی ہے. پھر یہ جو سرکلر گارڈنز ہیں، یعنی اندرون لاہور کے باہر پورا ایک گارڈن ہے جو لوگوں کو اس کی اتنی کلیئرٹی بھی نہیں، کیونکہ اس کا 2/3 حصہ جو ہے انکروچ ہو چکا ہے، 1/3 حصہ موجود ہے. اب وہ جو 2-2.5 ہزار جگہیں لوگ بیٹھ گئے ہیں، ان ساروں کو وہاں سے کمپنسیٹ کر کے زمین کے نیچے، اسی زمین کے نیچے بہت ساری جگہوں پر مارکیٹس بنائی جا رہی ہیں، اور وہ وہاں پارکنگ بھی ہوگی، مارکیٹس بھی ہوں گی، اور یہ اوپر والی مارکیٹس ختم ہو کر پھر ایک گارڈن کی صورت میں آ جائیں گی. تو ان پر کام بالکل شروع ہے. موچی گیٹ کا جو روایتی جلسہ گاہ تھی اس کے نیچے اس وقت بہت بڑی پارکنگ بن رہی ہے. اسی طرح چکسالی سائٹ پہ بن رہی ہے، اور کئی جگہیں نیلا گنبد سائٹ پہ بن رہی ہے. تو نیلا گنبد خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی دل آویز قسم کا چوک بن کر سامنے آئے گا اور لوگوں کو حیرت میں ڈال دے گا کہ یہ ہم جہاں سے روزانہ گزرتے تھے اس کی اصل خوبصورتی کیا تھی. تو لاہور جو واقعی کبھی ملٹن بھی اس کو یاد کرتا ہے اپنی پوئمز میں، اور دنیا کے بہترین شہروں میں سے تھا، تو اس کو ہم نے کیسے خود بگاڑ دیا، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور نیلا گنبد اس کی ایک ترجمانی کرے گا کہ ہم نے انکروچمنٹس کر کے اور چیزوں پر بے ڈھنگے قسم کے بورڈز لگا کے، تاریں بچھا کے، جتنی جگہوں کا میں نام لے رہا ہوں اندرون لاہور اور اس کے باہر، یہاں ساروں کی جگہ تاریں جو ہیں زمین دوز ہو رہی ہیں.
اور اندرون لاہور میں سارا انفراسٹرکچر جو کہ پہلے ہم نے دہلی دروازے سائڈ پہ کیا تھا اور کشمیری بازار کی طرف، اب پورے اندرون لاہور میں نیو سیوریج، نیو ڈرینیج اینڈ برنگنگ ڈاؤن دی ڈینگلنگ وائرز انڈر گراؤنڈ، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. صفائی پہ زور دیا جا رہا ہے، اور مکان اور دکان کو اس کی جو فساد ہے، اس کی ظاہری شکل ہے، اس کو ٹھیک کرنا، جس میں اسپائس مارکیٹ پہ کام کافی شروع ہے. سو یہ بڑے زبردست منصوبے ہیں، اور اس کا نائٹ ویوز، نائٹ واک، کچھ جگہوں کو پیڈسٹرائز کرنے کا پروگرام ہے. تو نیلا گنبد کے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت بلڈنگز ہیں تاریخی، جن میں ایک ایونگ ہال ہے، ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، پھر انڈیا بینک ہے، فرسٹ انڈیا بینک. اس طرح کی وہ جب وہاں، اور وہ پروگرام بھی یہ ہے کہ بیچ میں جو ایریا ہے وہ ایک سٹ آؤٹ ایریا بنے گا، تو آپ سامنے نیلا گنبد اور یہ چاروں جانب بلڈنگز کو روشن دیکھیں گے، اور وہاں پر ٹریفک کنٹرول ہوگی، لوگ گھوم پھر سکیں گے. میرے خیال سے اس طرح کے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ پبلک سپیسز جو ہیں ہمارے ملک میں، گارڈنز ہیں، مان لیا بازار ہیں اور تاریخی مقامات ہیں، لیکن پبلک سپیسز جن کو ہم پبلک سکویئرز بھی کہتے ہیں، پیاٹساز کہتے ہیں، جیسے لیسٹر سکویئر ہے، ٹرفیلگر سکویئر ہے، کہ لوگ بغیر ٹریفک کی ایک جگہ مختص ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، سوشل ایک آپس میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر اس طرح کی صورت ناپید ہے، لیکن یہ منصوبوں میں وہ چیز بھی شامل ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ مال روڈ کے قریب سنا ہے، کیونکہ بارہ دری کی بھی بات کی جا رہی ہے. ہم نے تو وہ وزیر خان مسجد جو ہے وہ اس کا سنا ہوا ہے، یہاں وہ کامران کی ایک بارہ دری کا سنا ہوا ہے. تو یہاں مال روڈ کے اوپر بھی کوئی بارہ دری تھی، اس کی بھی ریوائول کی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل، یہ لاہوریوں کو، پاکستان والوں کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ مال روڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک بارہ دری، جو کسی کو آج تک میرے خیال ہے 1% لوگوں کو بھی، لاہور کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ. یہ مال روڈ ٹولنٹن مارکیٹ کے ساتھ جو روڈ اندر آتی ہے، جہاں پنجاب لائبریری ہے، اس سے پہلے یعنی صرف 20 گز مال روڈ سے اندر آئیں تو یہ بارہ دری ہے، میوزیم اور پنجاب لائبریری کے درمیان. یہ وزیر خان یعنی شاہ جہان کے وقت کی یہ بارہ دری ہے. میرے خیال سے مال روڈ کی پرانی ترین اگر کوئی عمارت جگہ ہے تو وہ یہ ہے. اب ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے اس کو بحال کیا ہے، اور اس کی دیوار جو ہے وہ ختم کر کے وہاں پر جنگلہ باہر سے لگا دیا گیا، سو دیٹ یو کین ہیو این اوپن ویو فرام دا روڈ سائڈ آلسو. اور اس کے درخت کو تھوڑا سا ٹرم کیا گیا ہے، اور وہاں پر اس کو لائٹ اپ کیا گیا ہے، اور اس ساری بلڈنگ کو بحال کیا گیا ہے. سو آئندہ دنوں میں وہاں ایک چھوٹا سا کیفے بھی ہوگا کسی سائڈ پہ. یہاں پر علم و ادب کی محفلیں ہوں گی، یہاں پر سیمینارز ہوں گے، ٹاکس ہوں گی، قوالیاں ہوں گی. سر پچھلے دنوں ایک یہ اطلاعات بھی آئی تھی کہ آپ جو پرانے نام ہے کچھ جگہوں، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا مال روڈ کا، اب سرکاری کاغذات میں تو اس کا نام شاہراہ قائد اعظم ہے، لیکن آج بھی 90% لوگ اسے مال روڈ ہی کہتے ہیں. تو ایسے کون کون سے علاقے ہیں جن کے نام دوبارہ جو پرانے نام تھے وہ بحال کیے جائیں گے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا پبلک اوپینین کے اوپر یا عوام کے اوپر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش ہے کہ ہم پرانے نام جو وہ بحال کریں؟ دیکھیے، یہ جو سڑکوں کے، پارکوں کے، تاریخی مقامات کے نام ہوتے ہیں، یہ دراصل ایک ورثہ ہے، ایک تاریخ ہے. تو اس تاریخ کو بدلنا، مسخ کرنا، اور اس میں نئے اور وہ بھی ایسے نام لے کر آنا جو منہ پہ چڑھتے ہی نہیں ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھے جیل روڈ کا نام میں نے پڑھا ہے، اس دن ہمیں دکھایا گیا جیل روڈ کا نیا نام کیا ہے، لٹل روڈ کا کیا ہے، بیڈن روڈ کا کیا، وہ نام ہی نہیں آتے. مجھے ابھی بھی نہیں آ رہے، پتہ نہیں میرے بچوں کو بھی شاید آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ جس سے ہمارا جنم ہوا، جو ہماری مٹی کا حصہ بن گئی ہیں، جو تاریخ کا حصہ ہیں، ان جگہوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح تو لاہور کا نام بھی آپ متنازع کر سکتے ہیں. اگر اس بحث میں پڑھیں گے نا کہ نہیں جی ہمیں تو لاہور تو لاہو کے نام سے جڑا ہوا ہے.
تو پھر اس کو بھی اسلامی نام دے دیں یا کوئی اور نام دے دیں. تو یہ کوئی دہلی دروازے کا نام بدل دیں. ہم تو انہی سے میں ٹیمپل روڈ کے ساتھ مزنگ میں رہا ہوں, تو میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹیمپل روڈ کوئی ہندوانہ چیز ہے. ہماری اس طرح کی تھنکنگ ہی نہیں ڈیولپ ہوئی تھی. اب اگر ہم نے زبردستی اس کو ان تعصبات کا حصہ بنانا ہے تو وہ اور بات ہے, ورنہ یہ ہماری تاریخ ہے. یہاں ٹیمپلز بھی, چرچز بھی, اور سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول, اب میں وہاں سے پڑھا ہوا ہوں, تو ایچ ایس این کالج ایچ ایس این کے نام پہ اس کو بدل دیجیے. تو کیا کیا بدلیں گے؟ سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. اپنے دل میں اپنے ملک کی, اپنی کلچر کی, ہسٹری کی عزت, وقار اور ادراک وہ لائیے, اور اس ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کیجیے. وہ اصل سروس ہے. سر آخری سوال یہ ہے کہ لاہور میں تو جس طرح آپ کا ماضی گواہ ہے کہ آپ نے جس طرح بال سٹی آف لاہور اتھارٹی کا ایک پودا لگایا اور آج وہ ایک تنا بار درخت بن چکا ہے, تو اسی طرح یہ جو ایک کمیٹی قائم ہوئی ہے یہ کامیابی کے ساتھ اپنا یہ پروجیکٹ مکمل کرتی ہے, تو کیا جو دوسرے پنجاب کے یا پاکستان کے تاریخی شہر ہے وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی کمیٹی پھر بنائی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں جی. میرے خیال سے لاہور پنجاب حکومت کے بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن میں اگر میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں تو PHA بھی میں اس سے منسلک رہا. وہاں کا پہلا DG تھا. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا پہلے کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا, تو وہ بنی اور آج وہ پورے ملک میں بن گئی ہیں. صوبے میں تو ہیں ایون ان کراچی اینڈ ادرس. کوئی اچھی چیز ہمیں بھی دوسرے صوبوں کی اپنانی چاہیے, انہیں ہماری کرنی چاہیے. تو اسی طرح یہ جو ہیریٹیج پر ہے جتنا دلچسپی اور انٹرسٹ پنجاب حکومت نے لیا ہے, مجھے پتہ ہے دوسرے صوبوں نے بھی اس پر کافی کام کیا ہے, لیکن پنجاب حکومت پرٹیکولرلی یہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں جتنا زیادہ پیسہ, توجہ, میٹنگز, پلاننگ ہوئی ہے اور اس کے اب اثرات آنے آپ کے سامنے شروع ہوئے ہیں, وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. سو اس لحاظ سے والڈ سٹی بھی دیکھیے ایک اتھارٹی کے طور پہ آئی ہے. تو والڈ سٹیز تو بہت ساری ہیں ہمارے ملک میں بھی. پرانے شہر سیالکوٹ, گجرانوالہ, قصور, ملتان, یہ ساری والڈ سٹیز ہیں. تو بھیرا ان کو اب ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو یہ روش اور یہ چیز پھیلنی چاہیے, اور اگر اس کو کاپی کرتے ہیں اور یہ کامیاب سمجھا جاتا ہے تو اچھی بات ہے. پنجاب حکومت کا یہ جو اس وقت ہیریٹیج کی بحالی کا اور ریوائول کی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نہ صرف اس سے ہمارا ایک تاریخی ورثہ بحال ہوگا, ہماری ایک جو وہ پرانا شہر ہے وہ بحال ہوگا, بلکہ اس سے ہمارے ہاں جو سیاحت ہے اس کو بھی فروغ ملے گا. انڈیا سے اور دوسرے ملکوں سے تو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سکھ آتے ہیں اور وزٹر آتے ہیں. اسی طرح دوسرے ملکوں سے بھی جو سیاح آتے ہیں, جب وہ پرانے لاہور کو اپنی اصل شکل میں دیکھیں گے تو پاکستان سے امن کا, محبت کا اور ایک خوبصورتی کا پیغام لے کر واپس اپنے ملکوں میں جائیں گے.